السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے بٹکل میں جو ہے جہیز کی لعنت تو نہیں ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ سارے ہندوستان کے اندر بٹکل ایک ایسا شہر ہے جہاں جو مرد اپنی جو لانے والی شریک حیات کو سے جہیز طلب نہیں کرتا، یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے بٹکل میں۔ الحمدللہ یعنی سوال نہیں کرتا ماں باپ سے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یعنی جہیز سے ہماری جو نوائی برادری جو ہے الحمدللہ صاف ستھری ہے۔ یعنی ہم بٹکل کے جو لوگ ہیں، جو ہم نواتی ہیں، جو ہم دہیز کسی طلب نہیں کرتے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے۔ رہی بات دوسری، شادی بیاہ کے موقع پہ، یعنی یہاں پہ جو بٹکل میں جو ہے الحمدللہ یہ میری نواتی قوم، یہ میری نواتی برادری جو ہے شرک، بدعت، قبر پرست سے کوسوں میل دور ہے۔ الحمدللہ نماز کے پابند، یعنی دینداری ہم میری قوم میں، ہم بٹکلیوں میں الحمدللہ بچوں میں وسیع ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے چند ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے پابند نہ ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق پہ رکھے اور نماز کا پابند بنا دے۔ جب آدمی نماز کا پابند بن جاتا ہے 5 وقت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہر برائی کو دور کر دیتا ہے اور اس سے اچھائی آتی ہے۔ ابھی جہیز کی لعنت تو ہمارے بٹکل میں الحمدللہ نہیں ہے، اور یہ ہماری جو خوددار جو قوم ہے یہ کس سے طلب بھی نہیں کرتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں عالم دین کی بھی کثرت بہت ہے۔ الحمدللہ ہمارے بٹکل میں عالم دین کی بھی ہر گھروں میں بہت کثرت رہتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اپنے لوگوں سے، جیسا آپ دہیز طلب نہیں کرتے ہو اسی طرح سنت کے مطابق آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی شادی میں بھی ہم کو اللہ اور رسول کے حکم کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں سادگی سے شادی کرنی چاہیے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو مہندی کی رسم ہے یہ آپ نے کہاں سے لائی؟ دوسری بات ہے، جو لڑکا لڑکی کو پسند کرنے کے لیے جاتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک نظر ہونے والی اپنی شریک حیات کو دیکھ لے، تاکہ بعد میں نہ پچھتاوا پڑے، بعد میں نہ زندگی برباد ہو۔ یہ اسلام اس کی ہم کو اجازت دیتا ہے، جو ہونے والی جو اپنی شریک حیات ہے اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ لیکن اس کو دیکھنے کے واسطے آپ کسی غیر مرد کو یا ٹولی بنا کے جانا یا کثیر تعداد میں لوگ کو جانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ میں ہو، رشتہ دار آپ کے ساتھ میں ہو، آپ کو لڑکی پسند آ گئی، وہاں جو کچھ آپ کو دینا اسے دے دی اور رشتہ پکا کر کے آ گئی۔ رہی تیسری بات، شادی کا جو ولیمہ، عورت کے یہاں تو ولیمہ ہی نہیں ہے۔ عورت کے ادھر
ولیمہ ہے ہی نہیں، کیونکہ باپ کے کندھے پہ بوجھ ڈالنا یہ کہیں بھی ہے ہی نہیں، اور عورت کے ادھر ولیمہ ہے ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات، ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہے رات کو جو دولہے کا نکاح ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہاں جو ولیمہ کی دعوت جو عورتوں کے گھر میں دی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نکاح تو رات کو ہو رہا ہے، اور آدمی ولیمہ جو عورت کے ادھر صبح کھانے یا دوپہر کھانے کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ چوتھی بات، پانچویں بات، جب دولہا جب نکاح کے بعد جو سنت ہے جو سادگی کے ساتھ نکاح کریں، حتیٰ کہ افضل یہی ہے کہ نکاح جو مسجد میں ہونا چاہیے۔ جو نکاح مسجد میں ہوتا ہے اس میں خیر و برکت، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ سنت طریقہ اور صحیح طریقہ ہے۔ جب نکاح ہو گیا، جو ولیمہ کرنا ہے جو اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں اور ولیمہ کی دعوت دے دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس سارے ملک والے کو بلائیں، بے فضول خرچہ کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب نوشہ، یعنی اپنی زبان میں بولتے کہ فرد جو نوشہ جو دلہا جو آتا ہے، جو اس کے لیے یعنی انتظام کھانے کا کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور کئی طرح کے کھانے اس ٹائم پہ بنتے ہیں، کئی طرح کے جو ڈش بنتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ ابھی وہ تو اتنے کھانے بنتے ہیں اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے آدمی آتے ہیں۔ یہ جو بے فضول خرچہ جو ہے، جو آدھا پھینکا جاتا ہے آدھا کھایا جاتا ہے، میرے بھائیوں، میں اپنے جو علماء سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کر دیا؟ شادی کو مہنگا بنا دیا، زنا کو سستا کر دیا۔ حتیٰ کو شادی کو سستا کرنا چاہیے، آسان کرنا چاہیے، اور زنا کو یعنی زنا کو نہیں، شادی آسان طریقے سے کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت طریقہ ہے، اس میں اللہ کی خیر برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور شادی جو ہے سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے یہاں جو شادی جو 3 دن کی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، یہ جو دولہا آتا ہے اس کا پٹنا الگ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے لاکھوں روپے خرچہ ہوتے ہیں۔ اسی سے کسی غریب بچی کے کئی نکاح ہو سکتے ہیں۔ ہم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس رسم کو، اس رواج کو جو ہم کو ختم کرنا چاہیے۔ جو مہندی کا رسم ہے، منگنی کا رسم ہے، اور جو دولہا جو کھانے کے لیے آتا ہے اس میں ہزاروں قسم کے کھانے پکوان بنتے ہیں، آدھا کھایا جاتا ہے، آدھا پھینکا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں بھی میرے بھائیوں، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا کہ بے فضول خرچہ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور علماء کرام کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی زندگی تو ہمیں ملی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہمیں گزاریں، اسی میں خیر ہے، برکت ہے۔ اور شادی کو ہم بالکل آسان کر دیں، سنت کی طرح بنائیں۔ یہ جو مہندی کی رسم ہے، یہ جو منگنی کی جو رسمات ہے، یہ جو دولہا آنے کے بعد جو ہزاروں قسم کے ڈش جو بنتے ہیں، کھایا جاتا ہے، آدھا پھینکا جاتا ہے، یہ رسم سب ہم کو نکالنی چاہیے، اور سادے طریقے سے سنت کے مطابق ہمیں جو ہے نکاح کو انجام دینا چاہیے۔ اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، امت مسلمہ کو، جو سادگی کے ساتھ اور سنت طریقے کے ساتھ ہمیں نکاح شادی کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ہر کام میں جو ہمیں اسلام کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے فرمان کو دیکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی شادی اتنی مہنگی نہیں کرنی چاہیے، سادہ طریقے پہ کرنا چاہیے، مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اور جو فضول خرچے سے بچنا چاہیے۔ یہ ہم مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے۔ میرے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی بات کو مانتا ہے،
چاہے ان کی اللہ رسول کی بات کو ہمیں اچھی لگے، پسند ہو، ناپسند ہو، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، تو ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ماننا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کو ہر کام میں ہم کو کرنا چاہیے، چاہے شادی بیاہ کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیوی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ہر چیز کو کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اللہ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ رہے گا۔ ورنہ پکڑ تو ضروری ہے بے فضول خرچہ کرنے والوں کے واسطے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی کام ہمیں کرنے کی توفیق دے، تو سنت اور آپ کے فرمان کے مطابق، اللہ رسول کے فرمان کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان